اسلام آباد سے جاری ہونے والی یہ خاموش مگر انتہائی خطرناک خبر نے پورے خطے کے دفاعی حلقوں میں ہلچل مچا دی ہے۔ پاکستان نے اچانک ایک بہت بڑا نوٹم جاری کر دیا ہے، یعنی ایک ایسی وارننگ نوٹس جو عام طور پر تب جاری ہوتے ہیں جب ایئر فورس یا نیوی یا کسی بڑی کامبیٹ ایکسرسائز یا لائیو فائر آپریشن کی تیاری کر رہے ہو۔ 7 اور 8 مئی 2026 کے لیے جاری کی گئی یہ نوٹس صرف معمول کی پابندیاں نہیں بلکہ عریبین سی سے لے کر حساس فضائی حدود تک ایک بڑا آپریشنل ببل کریٹ کیا گیا ہے، جہاں سویلین ایئرکرافٹس اور کمرشل شپس کی موومنٹ محدود کر دی گئی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اتنے وسیع پیمانے پر ایئر سپیس اور میری ٹائم ریسٹرکشنز اکثر اس وقت دیکھی جاتی ہیں جب کوارڈینیٹڈ اسٹرائک سیمولیشن، لانگ رینج میزل ڈرلز یا ٹرائی سروسز وار ایکسرسائزز ہونے جا رہی ہوں، اور یہی وہ چیز ہے جو اس وقت پوری صورتحال کو انتہائی اہم بنا رہی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پچھلے چند مہینوں میں پاکستان اپنی میزائل کیپیبلٹی کو مسلسل ڈیمانسٹریٹ کر چکا ہے، اور گراؤنڈ لانچ ٹیکٹیکل اور ایئر لانچڈ کروز میزائل سسٹمز اور سب مرین لانچڈ اسٹریٹجک ویپنز جو ہیں وہ تینوں ڈومین میں پاکستان نے کامیاب ٹیسٹ کیے ہیں۔ اس کا مطلب صرف ایک چیز ہے، پاکستان اب صرف آئسولیٹڈ برانچز کی بجائے مکمل انٹیگریٹڈ وارفیئر ڈاکٹرائن پر کام کر رہا ہے، یعنی نیوی، ایئر فورس اور آرمی اب بیٹل فیلڈ میں ایک سنگل نیٹ ورکڈ فورس کے طور پر آپریٹ کرنے کی ٹریننگ کر رہی ہیں۔ جدید جنگیں اب صرف فائٹر جیٹس یا ٹینک سے نہیں جیتی جاتی بلکہ ریئل ڈیٹا لنکس اور میزائل کوارڈینیشن اور اس کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک وارفیئر، ٹائم ٹارگیٹنگ اور ملٹی ڈومین سنکرونائزیشن سے جیتی جاتی ہیں، اور یہی کیپیبلٹی پاکستان بلڈ کر رہا ہے۔ ذرا امیجن کریں، عریبین سی کے اوپر خاموشی سے پیٹرول کرتے پاکستان نیوی کے وار شپس، فضا میں لو آبزرویبل فائٹر جیٹس، دور کہیں ایواک سرویلنس ایئرکرافٹ مسلسل ریڈار پکچر بلڈ کر رہے ہیں، اور اسی دوران اینٹی شپ اسٹرائک سیمولیشن، میزائل لانچ ڈرلز اور کوارڈینیٹڈ ایئر ڈیفنس ایکسرسائزز پرفارم کی جا رہی ہوں۔ یہ صرف ایکسرسائزز نہیں ہوتی بلکہ ایک کلیئر اسٹریٹجک میسج بھی ہوتا ہے، خاص طور پر ایسے ریجنل انوائرمنٹ میں جہاں انڈین اوشین انکریزنگلی ملٹرائزڈ ہوتا جا رہا ہے، اور بھارت مسلسل اپنی نیول ایئر کرافٹ کیریئر ڈپلائمنٹ، ایکسپینشن اور لانگ رینج میزائل پروگرامز کو ایگریسولی ایکسپینڈ کر رہا ہے۔ پاکستان اب واضح طور پر یہ دکھانا چاہتا ہے کہ وہ صرف لینڈ بارڈرز تک محدود ڈیفنس اسٹریٹجی نہیں رکھتا بلکہ عریبین سی میں بھی فل اسپیکٹرم کامبیٹ ریڈینس مینٹین کر رہا ہے۔ دفاعی تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس قسم کی لارج اسکیل ایکسرسائزز کا ایک مقصد فورس انٹیگریشن کو ریئل کامبیٹ کنڈیشنز میں ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر فیوچر کانفلکٹ میں دشمن الیکٹرانک جیمنگ کرے یا سائملٹینیسلی ایئر اور سی اٹیکس لانچ ہوں تو رسپانس کتنی تیزی اور ایکیوریسی سے دیا جا سکتا ہے، یہی سینیریو ان ڈرلز میں سیمولیٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان ایئر فورس پہلے ہی بیونڈ ویڈیو رینج کامبیٹ، نیٹ ورک سینٹرک وارفیئر اور پرسیشن ٹارگیٹنگ کیپیبلٹیز پر بہت زیادہ فوکس کر رہی ہے، اور پاکستان نیوی اپنی سی ڈینائل اسٹریٹجی کو اسٹرینتھن کر رہی ہے تاکہ کسی بھی ہاسٹائل نیول فورس کو عریبین سی میں ڈومیننس حاصل نہ ہو سکے۔ اور یہی یہاں ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان ایکسرسائزز میں اسٹریٹجک میزائل ایسٹس بھی انوالو ہو سکتے ہیں، کیونکہ جس اسکیل کے نوٹم جاری کیے گئے ہیں وہ عام روٹین ٹریننگ سے کہیں زیادہ بڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اور اگر لائیو میزائل فائرنگ شامل ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان اپنی ڈیٹرنس کیپیبلٹی کو آپریشنل لیول پر ویلیڈیٹ کر رہا ہے، یعنی صرف میزائل رکھنا کافی نہیں ہوتا بلکہ انہیں ریئل بیٹل فیلڈ کنڈیشنز میں ڈپلوائے اور کوارڈینیٹ کرنا اصل طاقت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ماڈرن ملٹریز بار بار انٹیگریٹڈ ڈرلز کنڈکٹ کرتی ہیں تاکہ کرائسس کے وقت کوئی کنفیوژن نہ رہے۔ پاکستانی عوام شاید صرف ایک خبر دیکھ رہے ہوں مگر ڈیفنس ورلڈ کے لیے یہ ایک بڑا سگنل ہے، اور یہ سگنل ہے پریپیئرڈنس کا، کوارڈینیشن کا، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ پاکستان اپنی آرم فورسز کو فیوچر وارفیئر کے مطابق ٹرانسفارم کر رہا ہے۔ آج کی جنگ میں صرف بارڈرز پر نہیں لڑی جاتی بلکہ الیکٹرانک اسپیکٹرم، سائبر، اسپیس، ڈیپ سی تک پھیلی ہوتی ہے، اور پاکستان اب انہی ڈائمینشنز میں اپنی کیپیبلٹیز کو ایکسپینڈ بھی کر رہا ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایسی ایکسرسائزیں دشمن کو صرف ملٹری اسٹرینتھ نہیں دکھائی جاتی بلکہ سائیکولوجیکل پریشر بھی کریٹ کیا جاتا ہے، کیونکہ جب ایک ملک اپنی نیوی، ایئر فورس اور میزائل فورس کو کوارڈینیٹڈ مینرز میں آپریٹ کرنا دکھائی دیتا ہے تو وہ ایک پاورفل ڈیٹرنٹ میسج دے رہا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عالمی ڈیفنس آبزرورز اب ان ڈرلز کو بہت کلوز اٹینشن سے دیکھ رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں اگر مزید میزائلز، نیول مینوورز، لانچ یا ایریل آپریشنز سامنے آتے ہیں تو یہ خطے میں اسٹریٹجک کیلکولیشنز کو مزید تبدیل کر سکتے ہیں، کیونکہ
ساؤتھ ایشیا اب صرف کنونشنل رائیولری کا میدان نہیں رہا بلکہ ہائی ٹیک ملٹری کمپٹیشن کا سینٹر بنتا جا رہا ہے، اور پاکستان اس ریس میں خاموشی سے اپنی پوزیشن مضبوط کر رہا ہے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی اوپینین کا اظہار ضرور دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ ضرور کریں۔ پاکستان زندہ باد۔